بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ اس کا نام کریم تھا۔ کریم کا کام پرانے جوتوں کو سی کر درست کرنا، ٹوٹے ہوئے تلوے بدلنا اور کبھی کبھار نیا جوتا بنانا تھا۔ اس کا گھر کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، چھت بھی بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا گھر کے اندر آ جاتی۔ کریم دن رات محنت کرتا، لیکن اتنی قلیل آمدنی ہوتی کہ گھر کا چولہا بامشکل چلتا۔ اس کے پاس نہ قیمتی کپڑے تھے، نہ آرام دہ زندگی، مگر اس کے دل میں ایک خواب تھا جو بچپن سے دھڑکتا تھا۔ میں ایک دن حج کروں گا، اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا۔ جب کبھی گاؤں کا کوئی شخص حج سے واپس آتا تو کریم اس کے چہرے پر وہ نور اور سکون دیکھ کر تڑپ اٹھتا، لیکن اپنے خیالات کو دیکھ کر سوچتا کہ شاید یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکے۔ ایک دن جب وہ سو چکے تھے، کریم اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ سجدے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، تیرے دربار میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وسائل نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر کا مہمان بنوں۔ اس رات اس کی دعا میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے برسوں کا درد الفاظ میں ڈھل گیا ہو۔ وہ دیر تک روتا رہا اور پھر عزم کیا کہ چاہے برسوں لگ جائیں، وہ حج کے لیے پیسے جمع کرے گا۔ کریم نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ وہ فجر کے فوراً بعد دکان کھول لیتا، ہر گاہک کے ساتھ ایمانداری اور محنت سے پیش آتا۔ جتنا کما لیتا اور اس میں سے تھوڑا سا کھانے پینے پر خرچ کرتا اور باقی ایک پرانی لکڑی کی صندوق میں محفوظ کر لیتا۔ مہینے گزرتے گئے، سال بیتتے گئے۔ کبھی اس صندوق کا پیسہ کسی بیمار ہمسائے یا کسی مسافر کی مدد میں خرچ ہو جاتا، کیونکہ کریم کا دل نرم اور مددگار تھا۔ مگر اس کے باوجود اللہ نے اس کے دل میں حج کا شوق زندہ رکھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک بزرگ کریم کی دکان پر آئے۔ ان کی داڑھی سفید اور چہرے پر نور تھا۔ انہوں نے اپنے پرانے اور پھٹے جوتے کریم کے سامنے رکھے اور کہا، بیٹا یہ جوتے ٹھیک کر دو، کل آ کر لے جاؤں گا۔ کریم نے عاجزی سے کہا، جی بابا جی، انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ اگلے دن جب بزرگ جوتے لینے آئے تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کتنے پیسے ہوئے؟ کریم مسکرا کر بولا، بابا جی آپ سے پیسے لینا میرے لیے عزت کا سوال ہے، آپ دعا دے دیجئے، بس یہی کافی ہے۔ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ یہ سن کر کریم کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر گئی، جیسے یہ دعا سیدھا آسمان تک پہنچ گئی ہو۔ کچھ ہفتے بعد شہر کا ایک امیر تاجر کریم کی دکان پر آیا۔ اس کے پاس ایک نہایت قیمتی مگر خراب جوتا تھا جو کسی موچی کے بس کا نہیں تھا۔ کریم نے ہمت اور مہارت سے جوتا ایسا درست کیا کہ وہ نیا لگنے لگا۔ تاجر بہت خوش ہوا اور اس نے کریم سے پوچھا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کریم نے جھجکتے ہوئے کہا، اللہ کے گھر کا دیدار۔ یہ سن کر تاجر نے فوراً جیب سے ایک لفافہ نکالا اور کہا، یہ تمہارے حج کا سارا خرچ ہے، اگلے مہینے تم میرے ساتھ حج پر چلو گے۔ کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مہینہ گزرا اور کریم نے اپنی زندگی کا سب سے مقدس سفر شروع کیا۔ پہلی بار وہ اپنے گاؤں سے اتنی دور نکلا۔ جب اس نے پہلی بار کعبے کا دیدار کیا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کے سب گناہ یاد کیے اور اللہ سے معافی مانگی۔ حج کے ہر رکن کو بڑے ادب اور خشوع سے ادا کیا۔ وہ ہر دعا کے بعد اپنے گاؤں، اپنے دوستوں اور ان سب لوگوں کو یاد کرتا جنہوں نے کبھی اس کی مدد کی تھی۔ کریم کو لگتا تھا کہ اللہ نے یہ دن خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہے۔ حج سے واپس آتے ہی گاؤں کے لوگ اس کے پاس آئے، کوئی اس سے دعا کرواتا، کوئی اس کے ہاتھ چومتا۔ اب وہ صرف ایک موچی نہیں رہا تھا، بلکہ گاؤں کے لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن گیا تھا۔
کریم نے دوبارہ پیسے جمع کرنا شروع کیے، مگر اس بار اپنے لیے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ گاؤں کا کوئی غریب بھی حج کر سکے۔ اس کا کہنا تھا، جس طرح اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس سکون اور روحانیت کو محسوس کریں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے نیت اور سچا جذبہ ہی کافی ہے۔ اگر ارادہ پکا ہو تو خیالات چاہے کتنی ہی مشکل ہو، راستے اللہ بنا دیتا ہے۔ کریم ایک غریب موچی تھا، لیکن اللہ نے اس کے خواب کو حقیقت بنا دیا۔